ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک اور قیامت کی نشانی کے بارے میں، جس کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ یہ اسلامک چینل الذکر آپ سب کو اس چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی، یہ کہ بیت اللہ کو گرا کے سمندر میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ شخص کیسا دکھتا ہوگا اور وہ کہاں سے آئے گا، اور کب کب بیت اللہ پر اٹیک کیا گیا، آئیے جانتے ہیں آگے کے اس ویڈیو میں۔ ناظرین، کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے لی ہے، لیکن یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ایک شخص خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ اس بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ کو خانہ کعبہ پر ہونے والے پہلے حملے اور ان حملہ آوروں کے انجام کے متعلق بھی بتاتے چلیں جن کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ ناظرین، سورہ فیل میں اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں کا واقعہ مختصر ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے مکہ مکرمہ میں واقع اللہ کے گھر کو ڈھانے کی غرض سے یمن سے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ نے مکہ مکرمہ سے تقریباً 10 کلومیٹر پہلے میدان عرفات کے قریب ان کی فوج پر عذاب نازل کر کے ان کے ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ قرآن کریم میں اس واقعے کا تذکرہ فرما کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، اس لیے جو لوگ دشمنی پر کمر باندھے ہوئے ہیں آخر وہ بھی ہاتھی والوں کی طرح منہ کی کھائیں گے۔ یمن پر ملوک حمیر کا قبضہ تھا۔ یہ لوگ مشرک تھے۔ ان کا آخری بادشاہ ذو نواز تھا، جس نے اس زمانے کے عیسائیوں پر بہت ظلم کیے تھے۔ اس نے ایک لمبی خندق کھدوا کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تقریباً 20,000 عیسائیوں کو آگ میں جلا دیا تھا، جس کا ذکر سورہ البروج میں ہے۔ کسی طرح سے بچ کر 2 عیسائیوں نے کیسر ملک شام کے دربار میں جا کر فریاد کی۔ کیسر ملک شام نے حبشہ یعنی جو یمن کے قریب ترین تھا، وہاں کے عیسائی بادشاہ سے یمن پر حملہ کرنے کو کہا۔ اس طرح اربات اور ابرہہ 2 کمانڈر کی قیادت میں یمن پر حملہ کر کے پورے یمن کو قوم حمیر سے آزاد کروا دیتا ہے۔ پھر اربات اور ابرہہ دونوں کمانڈروں میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے باہمی جنگ ہوئی۔ اربات جنگ میں مارا گیا اور اس طرح ابرہہ یمن کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ ابرہہ نے یمن پر قبضہ کرنے کے بعد ایک شاندار کنیسہ اس مقصد کے لیے بنایا کہ یمن کے لوگ مکہ مکرمہ جانے کی بجائے اسی کنیسہ میں عبادت کریں۔ عرب قبائل میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، یہاں تک کہ کسی نے رات کے وقت کنیسہ میں گندگی پھیلا دی اور اس کے ایک حصے میں آگ لگا دی۔ ابرہہ کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے ملک حبشہ کے بادشاہ کی اجازت سے کعبہ کو ڈھانے کی تیاری شروع کر دی۔ چنانچہ ہاتھیوں کے ساتھ ایک لشکر لے کر وہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ عرب لوگ باوجود کہ وہ مشرک تھے، سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بنائے ہوئے بیت اللہ سے بہت عقیدت رکھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ابرہہ کے خلاف جنگ لڑی، مگر عرب لوگ مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکے اور ابرہہ آگے بڑھتا گیا۔ طائف کے مشہور قبیلہ ثقیف نے اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ اس طرح وہ مکہ مکرمہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر میدان عرفات کے قریب مغمس مقام پر پہنچ گیا، جہاں قریش مکہ کے اونٹ چر رہے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے ان اونٹوں پر قبضہ کر لیا، جن میں 200 اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے تھے۔ ابرہہ نے ایک نمائندہ مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ وہ قریش کے سرداروں کے پاس جا کر اطلاع دے کہ ہم تم سے جنگ کرنے نہیں آئے، ہمارا مقصد بیت اللہ کو ڈھانا ہے، اگر تم نے اس میں رکاوٹ نہیں ڈالی تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ عبد المطلب ابرہہ سے ملنے کے لیے پہنچے اور اس سے اپنے 200 اونٹوں کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ کو بڑا تعجب ہوا کہ قبیلے کا سردار صرف اپنے اونٹوں کی بات کرتا ہے، بیت اللہ کے متعلق کوئی بات نہیں کرتا۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹوں کا مالک تو میں ہوں،
مجھے ان کی فکر ہے، اور بیت اللہ کا میں مالک نہیں ہوں بلکہ اس کا مالک ایک عظیم ہستی ہے جو اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ ابرہہ نے کہا کہ تمہارا اللہ اس کو میرے ہاتھ سے بچا نہ سکے گا۔ عبد المطلب نے کہا پھر تمہیں اختیار ہے، جو چاہے کرو۔ عبد المطلب اونٹ لے کر واپس آ گئے تو انہوں نے قریش کی ایک جماعت کے ساتھ بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگی، اور پھر مکہ والوں کو ساتھ لے کر اس یقین کے ساتھ پہاڑوں پر چلے گئے کہ یقیناً ابرہہ کے لشکر پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ صبح ہوئی تو ابرہہ کے لشکر نے بیت اللہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا تو اس کا محمود نامی ہاتھی بیٹھ گیا اور وہ مکہ مکرمہ کی طرف چلنے کے لیے تیار نہیں ہوا، جبکہ دوسری طرف وہ چلنے لگا تھا۔ اسی دوران پرندوں کا ایک غول نظر آیا جن میں سے ہر ایک کے پاس چنے کے برابر 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں، جو انہوں نے لشکر کے لوگوں پر برسانا شروع کر دی۔ ان کنکریوں نے وہ کام کیا جو بارودی گولی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جس پر یہ کنکری لگتی اس کے پورے جسم کو چھیدتی ہوئی زمین میں گھس جاتی۔ یہ عذاب دیکھ کر سارے ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ لشکر کے سپاہیوں میں سے کچھ تو وہیں ہلاک ہو گئے اور جو کچھ بھاگ نکلے وہ راستہ میں مرے، اور ابرہہ کے جسم میں ایسا زہر سرایت کر گیا کہ اس کا ایک حصہ سڑ گل کر گرنے لگا۔ اسی حالت میں اسے یمن لایا گیا اور وہاں اس کا سارا بدن بہہ بہہ کر ختم ہو گیا۔ اس کی موت سب کے لیے عبرت ناک ہوئی۔ اس کے 2 ہاتھی بان مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے جو اپاہج اور اندھے ہو گئے تھے۔ صحابہ کرام نے ان کو دیکھا بھی تھا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ بیت اللہ کے ستونوں میں لوہے کی مضبوط اور لمبی زنجیریں باندھ کر ان زنجیروں کو ہاتھیوں کے گلے میں باندھیں اور ان کو ہنکائیں گے تو سارا بیت اللہ معاذ اللہ گر جائے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ ہاتھیوں کا ساتھ لانا ہی ان کی ذلت آمیز شکست کا سبب بنا۔ اس واقعے کی تاریخ اور سن میں مورخین کا اختلاف ہے۔ معتمد قول یہ ہے کہ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے سال پیش آیا تھا۔ اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں کے اس واقعے کی وجہ سے عربوں میں اللہ کے گھر اور اس کی نگرانی کرنے والے قبیلہ قریش کی اہمیت اور عظمت بڑھ گئی۔ چنانچہ وہ ان سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے اور اس طرح ان کے سفر کسی بھی خطرے سے خالی تھے۔ غرض یہ کہ قبیلہ قریش کے لوگ سال میں 2 سفر کیا کرتے تھے۔ انہی سفروں کا ذکر اللہ تعالیٰ اگلی صورت میں کر رہے ہیں۔ ناظرین، خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات، حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے قبل ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا۔ ایک بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش 1996 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے اور خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ کعبہ شریف ہر زمانے میں ایک معظم و محترم عمارت بن کر قائم رہا ہے۔ کسی بھی زمانے میں، چاہے وہ اسلام سے قبل کا ہو یا اسلام کے بعد کا، کعبہ شریف کی عزت، عظمت اور احترام میں کبھی بھی کسی طرح کی کمی نہیں آئی۔ البتہ جن کے ہاتھ میں اس بیت معظم کی بھاگ دوڑ دی گئی ہے، انہوں نے بہت ہی احترام اور عزت کے ساتھ اس ذی عظمت عمارت کو سنبھالا ہے۔ ہاں، بعض اوقات مخالفین کی جانب سے کعبہ شریف کی حرمت اور عزت پامال کرنے کی کوشش ضرور کی گئی ہے، لیکن ان کا چال و فریب انہی کے منہ پر گرا، کیونکہ اس مکان ظاہر کو اللہ تعالیٰ نے تمام عبادت گاہوں اور مساجد میں سب سے افضل قرار دیا ہے۔ اس جگہ پر عبادات کو دوسری جگہوں پر عبادات سے 1000 گنا افضل بنایا ہے اور اس کے اجر و ثواب میں بھی کئی گنا زیادہ مقرر کیا ہے۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ تعمیر کعبہ میں تبدیلیاں ضرور آئی ہیں اور چند وجوہات ضروریہ کی بنا پر
کعبہ شریف کو کئی مرتبہ تعمیر نو بھی کیا گیا ہے۔ اس موضوع میں ہم تعمیر کعبہ کے مختلف مراحل مع زمانہ تاریخی پس منظر سے روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ ہم جب تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو ایک بات ہمارے سامنے بالکل عیاں ہو کر آتی ہے کہ تعمیر کعبہ شریف کو دو مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ اسلام سے پہلے کا ہے، جبکہ دوسرا مرحلہ اسلام کے بعد کا ہے۔ پہلے مرحلہ میں کعبہ شریف کو کتنی مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے، اس میں علماء اور مورخین کا شدید اختلاف ہے۔ امام الفاسی اپنی کتاب با اخبار البلد الحرام کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 175 میں لکھتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کعبہ شریف کو عدید مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے، لیکن عدد معین میں علماء اور مورخین کا زمانہ اول سے ہی اختلاف رہا ہے۔ البتہ ان اختلافات سے جو متوسط عدد ہمیں ملا ہے وہ یہ ہے کہ کعبہ شریف کو کل 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے۔ ان میں سے 8 مرتبہ اسلام کے عروج سے پہلے تعمیر کیا گیا ہے، اور زمانہ اسلام میں 2 مرتبہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہے۔ تعمیر کعبہ شریف کا سلسلہ کچھ اس طرح ہے۔ پہلی مرتبہ ملائکہ علیہم الصلاۃ والسلام نے کعبہ کو تعمیر کیا۔ دوسری مرتبہ ان کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ تیسری مرتبہ ان کے بعد ان کی اولاد نے کعبہ کو تعمیر کیا۔ چوتھی مرتبہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کو تعمیر کیا۔ پانچویں مرتبہ قبیلہ امالکہ نے کیا۔ چھٹی مرتبہ قبیلہ جرہم نے کیا۔ ساتویں مرتبہ قریش نے کیا۔ آٹھویں مرتبہ عبداللہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کیا۔ نویں مرتبہ حجاج بن یوسف ثقفی اور 10ویں مرتبہ سلطان مراد خان نے کعبہ شریف کی تعمیر نو کی۔ امام علی بن عبد القادر طبری کا قول ہے کہ کعبہ شریف کو کل 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے۔ انہوں نے اولاد آدم کو والد کے ساتھ ہی شمار کیا ہے، اور آخر میں عثمانی خلافت کے سلطان مراد خان کو گنتے ہیں کہ انہوں نے بھی کعبہ شریف کی تعمیر کی ہے۔ ناظرین، خانہ کعبہ جو کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا قبلہ ہے اور دنیا کی پہلی مسجد مسجد الحرام کے وسط میں واقع ہے۔ مسجد حرام کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے امن کا گہوارہ بنایا ہے، اور اس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی جگہ کو باقی زمین سے 1000 سال پہلے پیدا فرمایا۔ یہ خطہ پانی پر ایک جھاگ کی شکل میں تیر رہا تھا، پس اللہ نے اس خطہ کے نیچے زمین کو بچھا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے زمین پر اترے تو آپ پر وحشت طاری ہو گئی، اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کو زمین پر نازل کیا، جو جنت میں یاقوت کا بنا ہوا تھا، اور اس پر سبز زبرجد کے 2 دروازے تھے، ایک دروازہ مشرق کی طرف اور ایک دروازہ مغرب کی طرف لگا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس جگہ رکھ دیا جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کا اسی طرح طواف کیا کرے جس طرح وہ میرے عرش کے گرد فرشتوں کو طواف کرتے ہوئے دیکھتے تھے، اور اس کے پاس اسی طرح نماز پڑھا کر جس طرح میرے عرش کے پاس نماز ادا کیا کرتا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام ہند سے مکہ مکرمہ کی طرف پیدل روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ کو مقرر فرما دیا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیت اللہ کی طرف رہنمائی کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مناسک حج ادا کیے۔ جب حج سے فارغ ہوئے تو فرشتوں سے ملاقات ہوئی۔ فرشتوں نے کہا، اے آدم، اللہ تعالیٰ آپ کو حج کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ہم نے اس گھر یعنی بیت اللہ کا آپ سے 2000 سال پہلے طواف کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ارض ہند سے مکہ مکرمہ کی طرف پیدل جا کر 40 مرتبہ حج فرمایا۔ بیت المعمور طوفان نوح تک زمین پر ہی رہا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان پر اٹھا لیا اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حجر اسود کو جبل ابی قیس میں رکھ دیں تاکہ حجر اسود طوفان نوح سے محفوظ رہے۔ چنانچہ خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک خالی رہی۔ طوفان نوح کے وقت جب خانہ کعبہ کی عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ جگہ ایک اونچے ٹیلے کی مانند رکھ دی گئی، پھر اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، اس وقت تک حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیدا ہو چکے تھے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ اس جگہ کو واضح کر دے جہاں بیت اللہ کی تعمیر کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کے ٹکڑے کو خانہ کعبہ کی جگہ کے تعین کے لیے بھیجا۔ جب وہ بادل کا ٹکڑا چلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے سائے میں چلتے رہے، یہاں تک کہ جب مکہ مکرمہ آیا تو بادل کا ٹکڑا بیت اللہ کی جگہ ٹھہر گیا۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی گئی کہ بادل کے ٹکڑے کے سائے کے نیچے خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کی تعمیر کرو، نہ اس میں کمی کرو نہ اس میں زیادتی کرو۔ خانہ کعبہ کی جگہ کا تعین اور ظاہر ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے تھے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر 5 پہاڑوں طور سینا، جبل زیتون، جبل لبنان جو ملک شام میں ہے، جبل جودی جو جزیر کا پہاڑ ہے، جبل ہیرا جو مکہ میں واقع ہے کے پتھروں کی گئی، اور باقی پہاڑوں کے پتھروں سے بیت اللہ کی دیواریں بلند کی گئی تھیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کی جگہ تک بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، میرے پاس ایک بہترین اور خوبصورت پتھر لاؤ جو لوگوں کے لیے بطور علامت برقرار رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس سے بھی اچھا پتھر لاؤ۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش میں نکلے تو جبل ابو قیس سے آواز آئی، اے ابراہیم، تیرے لیے میں نے ایک امانت رکھی ہے، پس تو اس کو لے لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حجر اسود کو لائے اور اس کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ مسلمانوں کے لیے یہ پتھر بہت متبرک اور مقدس ہے۔ جو مسلمان حج کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو دور سے ہاتھ کے اشارے سے بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں ہاتھ جتنی بلندی تک چن لی گئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے جن پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں مزید بلند کرنا شروع کیں۔ روایت ہے کہ جوں دیوار اونچی ہوتی جاتی تھی یہ پتھر آپ ہی آپ بلند ہوتا جاتا تھا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر سے اترنا چاہتے تو نیچے ہو جاتا تھا۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اول اسلام سے اب تک موجود ہیں۔ یہ پتھر اس زمانے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک کعبہ کی دیوار کے ساتھ چپکا رہا۔ پھر اس پتھر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ سے کچھ دور کر دیا تاکہ طواف کے وقت رکاوٹ نہ بنے، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قول راجح کے مطابق کعبہ شریف کو اسلام سے قبل کل 4 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے۔ اول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، اور اس کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث میں بھی ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کعبہ شریف کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کو تعمیر کیا تھا تو انہوں نے کعبہ کو 9 گز یعنی 4.5 میٹر اونچا رکھا۔ مشرق کی جانب سے بیت اللہ کی لمبائی کو 32 گز یعنی 16 میٹر رکھا، مغرب کی جانب سے 31 گز یعنی 15.5 میٹر، شمال کی جانب سے 20 گز یعنی 10 میٹر، اور جنوب کی جانب سے 23 گز یعنی 11 میٹر کی لمبائی رکھی۔ انہوں نے تعمیر کعبہ کے وقت کعبہ کے اوپر چھت نہیں بنائی بلکہ 2 دروازے بنا دیے جو کہ زمین سے بالکل متصل تھا۔ دوسری اور تیسری مرتبہ کعبہ شریف کی تعمیر کی ذمہ داری بنو عمالقہ اور بنو جرہم نے بالترتیب لیا اور کعبہ شریف کی تعمیر نو کو تشکیل دیا۔ امام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کعبہ کے بہت زمانے بعد کعبہ معظمہ کی دیواریں کمزور پڑ گئیں تو بنو عمالقہ نے کعبہ کی تعمیر نو کی، پھر ان کے بعد بنو جرہم نے تعمیر کیا، پھر جب کعبہ کی عمارت میں کمزوریاں اور خرابیاں لاحق ہوئیں تو اس کو قریش نے تعمیر کیا۔ چوتھی مرتبہ بنو جرہم کے تعمیر کعبہ کے کچھ زمانے بعد جب عمارت کعبہ معظمہ میں پھر سے خرابیاں لاحق ہوئیں تو قریش نے تعمیر کعبہ کا بیڑا لیا اور کعبہ کو تعمیر کیا۔ تاریخ کی کتابوں میں قریش کی تعمیر کعبہ کی وجہ آتی ہے کہ قبیلہ قریش سے ایک عورت
काबा को रोशन करने की गरज से रोशनदान में कुछ चिंगारियां लेकर जाती है और अचानक से उसमें से कुछ चिंगारियां उड़कर गुलाफ काबा को लग जाती हैं और आग पकड़ लेती है, जिसकी वजह से काबा को काफी खराबियां लाहक होती हैं। तो ये देखकर कुरैश के अंदर एक दहशत फैल जाती है कि अगर वो काबा की तामीर नहीं करेंगे तो उन पर अजाब इलाही का कहर आएगा। और इसी बिना पर कुरैश आगे बढ़कर काबा की तामीर नौ पर इकट्ठे होते हैं और उसके लिए सिर्फ हलाल माल जमा करते हैं। हलाल माल इतनी वाफर मिकदार में जमा नहीं होता कि काबा को मुकम्मल इब्राहिमी शक्ल दे सकें। इसीलिए उन्होंने हिजरे अस्वद की जानिब से 6 गज और 1 शिबर यानी 3.23 मीटर कम कर दिए और एक छोटी सी दीवार से घेर देते हैं कि लोग तवाफ के वक्त इसके अंदर ना आ सकें। अहले कुरैश तामीर काबा के वक्त कुछ तब्दीलियां भी लाए, जैसे कि उन्होंने काबा की ऊंचाई को 9 गज यानी 4.5 मीटर से 18 गज यानी कुल 9 मीटर तक बढ़ाया और साथ ही काबा के ऊपर छत भी बढ़ा दी। बाबे गरीबी को बंद कर दिया गया, जबकि बाबे शर्की की ऊंचाई भी कुछ ज्यादा बढ़ा दी गई। और सबसे अहम बात यह कि कुरैश का काबा की इस तामीर नौ में हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल थे। अरसा दराज तक खाना काबा इसी तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तामीर पर बरकरार रहा। जब कुरैश ने इसके अंदर नई तामीर की, ये वो जमाना था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 बरस की थी। मक्का में शदीद बारिश के बायस सैलाबी रेले से खाना काबा की बुनियादों और दीवारों को नुकसान पहुंचा। जब खाना काबा तामीर हुआ और खाना काबा की दीवारें कद आदम को पहुंच गईं और हिजरे अस्वद को नस्ब करने का मसला पैदा हुआ, हर कबीले की ये ख्वाहिश थी कि हिजरे अस्वद को वो नस्ब करने की सादत उसे ही नसीब हो। हत्ता कि ये मामला लड़ाई झगड़े तक जा पहुंचा। आखिर ये तय पाया कि सुबह सवेरे जो सबसे पहले यहाँ दाखिल होगा वो हिजरे अस्वद नस्ब करेगा। इस पर तमाम कबीले में इत्तफाक हो गया। दूसरे दिन सबसे पहले दाखिल होने वाले हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में सादिक और अमीन मशहूर थे। कुरैश ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उन्हें बेहद इत्मीनान हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरे अस्वद को एक चादर पर रखा और तमाम कबाइल के सरदारों को हुक्म दिया कि वो चादर के कोने पकड़कर इसे उठाएं। चुनाचा सब ने मिलकर चादर को उठाया और जब चादर इस मुकाम पर पहुंची जहां हिजरे अस्वद रखा जाना था तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से उसे दीवार काबा में नस्ब कर दिया। इस तरह एक बहुत बड़ा झगड़ा खत्म हो गया। कुरैश का ये तामीर काबा शरीफ का वाकया ऐलान नबुव्वत से 5 साल पहले हुआ। हिजरे अस्वद खाना काबा की जनूब मशरकी दीवार में नस्ब है। करीब से देखें तो ये कई टुकड़ों में नजर आता है। हिजरे अस्वद के बारे में हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत के मुताबिक हिजरे अस्वद जन्नत का पत्थर है। जिस वक्त ये पत्थर आया था उस वक्त ये दूध से ज्यादा सफेद था, लेकिन बनी आदम के गुनाहों ने इसे स्याह कर दिया। तामीर काबा शरीफ के दूसरे मरहले में कुल 3 दौर हैं। पहला दौर अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु, जब उमवी खिलाफत का तख्त अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद उनके बेटे यजीद को मिला तो उन्होंने सन 64 हिजरी में हुसैन बिन नमीर की क़यादत में हिजाज में अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु का तख्ता पलटने के लिए एक बड़ी फौज को भेजा। अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु का तख्ता पलटकर पूरे हिजाज को खिलाफत उमवी के तहत शामिल करने के लिए यजीद की फौज ने मक्का का मुहासरा किया और ये मुहासरा कई दिनों तक जारी रहा। मुहासरे के दौरान हुसैन बिन नमीर मंजनीक और तोप के जरिए मक्का पर हमला आवर हुआ, जिसकी वजह से खाना काबा पर काफी असर पड़ा था और खाना काबा की दीवारें बिल्कुल कमजोर हो गईं। मुहासरा के 17 दिन बाद यजीद बिन मुआविया का इंतकाल हो जाता है तो उसकी फौज हिसारे मक्का को खत्म करके शाम की तरफ लौट जाती है। उसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खाना काबा को तामीर नो किया और बिल्कुल इसी तरह तामीर किया जिस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर फरमाया था। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तामीर काबा के वक्त उसकी ऊंचाई को 27 गज यानी 13.5 मीटर बढ़ाया। कुरैश ने माले वाफिर न होने की वजह से जिस जगह को खाना काबा से मुनफरिद किया था उसको दोबारा खाना काबा में मिला दिया गया।
दूसरा दौर हजाज बिन यूसुफ सक़फ़ी। यजीद बिन मुआविया के बाद अब्दुल मुल्क बिन मरवान खिलाफत अम्विया का खलीफा मुकर्रर होता है। अब्दुल मुल्क बिन मरवान हजाज बिन यूसुफ सक़फ़ी की क़यादत में एक बड़ी फौज को तश्कील देता है और उन्हें मक्का मुकरमा की तरफ रवाना करता है ताकि अब्दुल्ला बिन जुबैर के तख्त को पलट सकें। जब हजाज अपनी फौज के साथ मक्का पहुंचता है तो उसने जो अब्दुल मुल्क बिन मरवान के खिलाफ गया और उसकी बैत नहीं किया, उसके खिलाफ ऐलान जंग कर दिया और इसी जंग में हज्जाज ने अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर कलम किया और फिर उनके सर के साथ पूरे मक्का मुकरमा में चक्कर लगाया। और फिर 74 हिजरी में हज्जाज ने खाना काबा की तामीर को दोहराया और नए अंदाज में खाना काबा की तामीर करवाई। उसने खाना काबा के मगरबी दरवाजे को बंद करवाया जबकि मशरकी दरवाजे की ऊंचाई को और ज्यादा बढ़ा दिया। शुमाली दीवार को मुनहदिम कर दिया गया और खाना काबा से 6 गज और 1 शिब्र जमीन को अलग कर दिया गया। नाज़रीन, यहाँ आपको एक अहम बात बताते चलें कि हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने ज़माने में काबा की तामीर इस तरीके पर करवाई जैसा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी, जिसके बारे में उन्हें उनकी खाला हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बताया था। हज्जाज बिन यूसुफ ने 73 हिजरी में अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर डाला और खलीफा वक्त अब्दुल मुल्क बिन मरवान को तामीर काबा के बारे में खत लिखा। उसने ख्याल जाहिर किया ये तामीर अब्दुल्ला बिन जुबैर ने अपनी तरफ से की है। चुनाचा खलीफा अब्दुल मुल्क ने हज्जाज बिन यूसुफ को खाना काबा की तामीर की पहली हालत पर लौटाने का हुक्म कर दिया। जब खलीफा अब्दुल मुल्क बिन मरवान को मालूम हुआ कि अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खाना काबा की तामीर के बारे में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बताया था और ये तामीर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के मुताबिक हुई थी, तो उसे खाना काबा को दोबारा तामीर करने वाले अपने हुक्मनामे पर बेहद अफसोस हुआ कि काश मैं इसको इसी हालत पर छोड़ देता तो बेहतर होता। फिर जब मेहदी बिन मंसूर का ज़माना खिलाफत आया तो उसने हजरत इमाम मालिक बिन अंस रहमतुल्लाह अलैह से मशवरा किया कि काबतुल्लाह को हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तामीर करदा सूरत पर लौटा दिया जाए तो कैसा होगा। हजरत इमाम मालिक बिन अंस ने फरमाया, मुझे तो डर है कि मुलूक यानी खुलफा इसको खेल बना लेंगे, यानी जब कोई बादशाह आएगा तो अपने ख्याल के मुताबिक इसको बनाएगा, लिहाजा इमाम ने इसको इसी हालत पर बरकरार रहने दिया। तीसरा दौर सुल्तान मुराद खान का था। सुल्तान मुराद खान खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान हैं। सुल्तान मोहम्मद फातेह जिन्होंने कुस्तुनतुनिया फतह किया उनके ही फर्जंद हैं। सुल्तान मुराद खान का दौरे खिलाफत सन 1032 हिजरी से 1050 तक है। सन 1039 में मक्का मुकरमा में जब शदीद बारिश की वजह से सैलाब आया था और यह सैलाब खाना काबा और मस्जिदुल हराम तक पहुंचकर काफी खराबियां लाया, इसी सैलाब में खाना काबा की शामी दीवार गिर गई और मगरबी और मशरकी दीवारों का बाज हिस्सा भी गिर गया था। तो सुल्तान मुराद खान ने खाना काबा के मगरबी और शुमाली दीवारों को गिराकर खाना काबा की तामीर अज सर नो की। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में काबा शरीफ की तामीर हुई और दौरे हाजिर तक वही तामीर शुदा काबा शरीफ बाकी है। तहम मुख्तलिफ अदवार में खाना काबा के सहन और अतराफ में तामीर व तोसी का काम होता रहा है, लेकिन सबसे बड़ी तोसी सऊदी दौरे हुकूमत में हुई, जिसमें मस्जिद हराम को दौरे जदीद के मायार के मुताबिक बनाया गया और एयर कंडीशंस और बाकी सीढ़ियां भी नस्ब की गई। इस वक्त मस्जिद हराम की 3 मंजिलें हैं जिसमें लाखों नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको हज की सआदत नसीब फरमाए, आमीन। नाज़रीन, अगर बात करें कुर्ब क़यामत की उस निशानी की, नाज़रीन बेशक काबतुल्लाह अल्लाह ताला की निशानियों में से एक अजीम निशानी है। जब तक ये कायम है दुनिया बाकी है, जब इसको गिरा दिया जाएगा तो दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी और क़यामत बर्पा हो जाएगी। कुर्ब क़यामत में एक बदबख्त हबशी खाना काबा को गिरा देगा, जिसके फौरन बाद क़यामत कायम हो जाएगी। इसे आखिरी जमाने में एक काला हबशी शख्स मुनहदिम करेगा, जिसका नाम दू सयुक्तैन यानी 2 छोटी पिंडलियों वाला होगा। उसका ये नाम उसकी पिंडलियों के छोटे और बारीक होने की वजह से होगा। वो काबा के एक एक पत्थर को गिरा देगा, इसके गिलाफ को उतार देगा और इसके जेवरात को लूट लेगा।
اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل حبشہ کو چھوڑے رہو جب تک وہ تمہیں چھوڑے ہوئے ہیں، کیونکہ کعبہ کے خزانے کو سوائے دو سیقطین حبشی کے کوئی اور نہیں نکالے گا۔ ایک اور جگہ پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کعبہ کو دو پتلی پنڈلیوں والا ایک حبشی برباد کر دے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، جبکہ بخاری شریف میں یہ بھی زائد ہے، گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبہ کے پتھر اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ شرح بخاری میں ہے، آخری زمانے میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد جب سینوں سے قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کعبے کو چھوٹی اور پتلی پنڈلیوں والا ایک حبشی برباد کر دے گا، وہ اس کے زیورات کو لوٹ لے گا اور اسے غلاف سے محروم کر دے گا، میں گویا اس کو دیکھ رہا ہوں، گنجا ٹیڑھے ہاتھ پاؤں والا، کعبہ کو اپنے بیلچے اور کدال کے ذریعے سے ڈھا رہا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اس کے سر پر بال نہیں ہوں گے، جوڑوں میں ٹیڑھا پن، گویا وہ اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ اپنے پھاوڑے سے خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ پھاوڑا لوہے کا ایک آلہ ہے جو زراعت میں استعمال ہوتا ہے، کدال لوہے کا ایک آلہ ہے جس سے پتھروں میں کھدائی کی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں فرمایا، ایک وقت آئے گا جب اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے ہی پامال کر دیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص، اس شخص سے مراد امام مہدی ہیں، کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائے گی، اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے ہی پامال کریں گے، اور جب ایسا ہوگا تو پھر عربوں کی ہلاکت اور بربادی کے بارے میں پوچھا نہ جائے گا۔ پھر حبشہ سے ایک لشکر آئے گا جو کعبہ کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس تباہی کے بعد پھر اللہ کا یہ گھر کبھی آباد نہ ہو سکے گا، یہی لوگ اس کا خزانہ بھی نکال کر لے جائیں گے۔ حدیث میں افحج کا لفظ ہے، اور افحج وہ ہے جو اکڑتا ہوا چلے یا چلتے میں اس کے دونوں پنجے تو نزدیک رہیں اور دونوں ایڑیوں میں فاصلہ رہے۔ وہ حبشی مردود جو قیامت کے قریب کعبہ ڈھائے گا وہ اسی شکل کا ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس کی آنکھیں نیلی، ناک پھیلی ہوئی ہوگی، پیٹ بڑا ہوگا، اس کے ساتھ اور لوگ ہوں گے۔ وہ کعبہ کا ایک ایک پتھر اکھاڑ ڈالیں گے اور سمندر میں لے جا کر پھینک دیں گے۔ ناظرین، احادیث کے آثار سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق افریقہ کے کسی ملک سے ہوگا۔ اسی طرح ایک گروہ کعبہ پر حملہ آور ہوگا جو زمین میں دھنس جائے گا، لیکن کس علاقے سے تعلق ہوگا اس کا ذکر نہیں۔ کعبہ پر حملہ کے حوالے سے ایک اور حدیث بھی ملتی ہے جس کی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک فوج بیت اللہ پر چڑھائی کرے گی اور وہ زمین میں دھنسا دی جائے گی، یہ قیامت کے بالکل نزدیک ہوگا، اللہ ہر مسلمان کو اس وقت کے فتنے سے بچائیں، آمین۔ ناظرین، واقعہ اصحاب فیل کے زمانے میں مکہ والے تو کافر تھے مگر بیت اللہ کی تعظیم کیا کرتے تھے اور اس کی حرمت پامال نہیں کرتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو ابرہہ اور اس کے لشکر سے بچا لیا۔ جہاں تک حبشی دو سیقطین کا معاملہ ہے تو وہ کعبہ کو گرانے میں اس وقت کامیاب ہوگا جب مقامی لوگ بھی کعبہ کی حرمت کو پامال کرنا شروع کر دیں گے اور اس کی حرمت کا پاس نہیں کریں گے۔ جب وہ بیت اللہ کی خدمت اور اہتمام سے پہلو تہی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے گا۔ ناظرین، یہ حدیث مبارکہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنے والے حالات کا علم عطا فرما دیا تھا، اور بے شک ان پر یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار علوم عطا کیے ہیں جن کا ادراک ہمارا چھوٹا سا ذہن کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ جو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ادا ہو گیا وہ ہو کر ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے،
سورہ نجم۔ یاد رہے اللہ تعالیٰ کے علم کے سمندر کے مقابلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ایک قطرہ ہے، مگر یہ قطرہ تمام مخلوقات کے لیے ایک سمندر ہے۔ یقیناً ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، تو سوچئے اس خالق کائنات کے علم کی وسعتوں کو کیا جان سکیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پچھلی امتوں کے بیانات کے ساتھ ساتھ آئندہ پیش آنے والے واقعات کا بھی کثرت سے بتا دیا ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ان قیامت کی نشانیوں سے متعلق روایات میں چند ایک معاملات اور شخصیات کو چھوڑ کر ان کا وقوع ہونے کا وقت، حالات، شخصیات و اقوام عالم کا معاملہ کافی مبہم ہے، اور واضح نہیں ہے کہ اس پر کوئی حتمی رائے دی جا سکے کہ کون کب کیسے خروج کرے گا وغیرہ۔ آج کل کے سیاسی تناظر میں لوگ اور کافی مبہم ہے، چند ایک معاملات اور آنے والے واقعات کا بھی کثرت سے بتا دیا ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ان قیامت کی نشانیوں سے متعلق روایات میں چند ایک معاملات اور شخصیات کو چھوڑ کر ان کا وقوع ہونے کا وقت، حالات، شخصیات و اقوام عالم کا معاملہ کافی مبہم ہے، اور واضح نہیں ہے کہ اس پر کوئی حتمی رائے دی جا سکے کہ کون کب کیسے خروج کرے گا وغیرہ۔ آج کل کے سیاسی تناظر میں لوگ اور اکثر علماء کرام بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ بس قیامت چند سالوں یا دہائیوں میں آنے والی ہے، کعبہ اور مسجد نبوی کو یمن یا ایران کے جنگجو تباہ کر دیں گے یا خود زمین میں دھنس جائیں گے۔ آئندہ چند سالوں میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا، برمودا ٹرائی اینگل سے دجال نمودار ہو جائے گا اور فتنہ پھیلائے گا، یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے آپس میں جنگ ہوگی جو بس چند دن کے دوری پر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب قیاس آرائیاں سادہ لو عوام الناس کو محظوظ کرنے اور عمل جہاد سے دور کرنے کے لیے ادا کی جاتی ہیں۔ اگر گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو بڑے بڑے فتنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی دور میں شروع ہو گئے تھے۔ کتنے ہی لوگوں نے مہدی ہونے کا ڈرامہ رچایا، کتنی ہی دفعہ مسلمانوں اور یہود و نصارہ میں بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، کتنی مرتبہ قبلہ اول فتح ہوا، کتنی مرتبہ قبلہ اول پر یہود کا قبضہ رہا، کتنے مرتبہ دجال نما انسان پیدا ہوئے، لیکن ان کا ذکر قرب قیامت کے سلسلے میں نہیں ہوتا۔ صرف 20ویں اور 21ویں صدی کے سیاسی معاملات اور واقعات کو ہی قرب قیامت سمجھ لیا گیا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد کا سارا زمانہ قرب قیامت ہی ہے، چاہے کتنی صدیاں بیت جائیں۔ لہٰذا علماء کو چاہیے کہ آج کل کے سیاسی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ان عوام الناس کو محظوظ کرنے کی بجائے ان کو نیک اعمال اور جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دیں۔ آمین۔ جی ناظرین، آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ بیت اللہ میں کیسے لوگوں نے اٹیک کیا اور پھر ان کا حشر کیا ہوا، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی بڑی نشانی ہے کہ بیت اللہ کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا، یعنی اس کو گرا کے سمندر میں ڈال دیا جائے گا۔ جی ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں صدقے جاریہ کی نیت سے، اور سبسکرائب کریں چینل کو۔ میں نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔